بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیب الکریم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر قل 15۔ أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو۔ سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے خدا کے ہاں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی، اور خدا اپنے سب بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب نعمتیں بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں کس کس چیز کی محبت ڈالی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں ان سب سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ ان سب سے بہتر ہے جنت، جو متقی لوگوں کے لیے۔ اس جنت میں کیا ہوگا؟ باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جنت میں 4 قسم کی نہریں ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، پانی کی، شراب کی، اور ان باغات میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے موت کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے گا ایک میڈی کی شکل میں، تو جو جہاں پہ ہوگا وہ وہیں پہ رہے گا، اور ان کے پاس پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ دیکھیں، جنت کے بارے میں شوق تبھی پیدا ہوگا کہ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ جنت کیسی ہے۔ جنت میں بہت خوبصورت باغ ہیں، جنت میں نہریں بہہ رہی ہیں، جنت میں نہ کوئی گندگی ہے، نہ کوئی غلاظت ہوگی، جنت میں جو دنیا کی فکریں ہیں، دنیاوی معاش کی فکریں ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اور صرف آپ کو نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی، اور سب سے بڑھ کر آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی آپ کو، اور اس سے بڑھ کر اور اس سے سب سے اعلیٰ انعام جو ہے وہ یہی ہے، سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اپنے بندے کے ہر اعمال سے جو ہے باخبر ہے۔ اس کی بجائے جاتی ہے آیت نمبر 16۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ جو خدا سے التجا کرتے ہیں، اے پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ آیت میں اہل تقویٰ کی صفات بیان کی ہیں جو اللہ اور اس کی جنت کی نعمتوں کے حقدار بنیں گے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں، ایمان لانے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مطلب کہ توبہ کرنے والے ہیں، اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اور اللہ وہ دوزخ سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ اچھا، ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جب بھی آپ کوئی آیت پڑھیں تو اس کا حق ادا کریں۔ آیت کا حق ادا کیسے کرتے ہیں کہ اگر آپ جنت کے بارے میں پڑھیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں، اللہم انی اسألک الجنت، اور اگر آپ دوزخ کے بارے میں کوئی آیت آتی ہے تو آپ دوزخ سے پناہ مانگیں، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جاتی ہے آیت نمبر 17۔ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور نیکی میں خرچ کرتے ہیں، اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ اب پھر اس میں متقی بندوں کی صفات آگے بیان ہو رہی ہیں۔ متقی بندے وہ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، مشکل حالات میں اللہ پر توکل کرنے والے، وہ لوگ جو بے صبری اور ناشکری نہیں کرتے، غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صادقین، سچ کہنے والے، ہر حال میں سچ کہنے والے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے فرما بردار ہے، اللہ کے سامنے عجز و انکساری اور ادب کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ سب جو ہے نیک کام کرتے ہیں، سب اچھے کام ہیں، اس کے باوجود کیا ہے کہ وہ اوقات سحر میں اللہ سے معافی بھی طلب کرتے ہیں۔ اچھا، اس آیت سے خاص طور پر سحر کے وقت استغفار کی فضیلت بھی معلوم ہو رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا پر اس وقت نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کون دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگی متقی لوگوں کی صفات کہ وہ کون متقی لوگ کون ہوتے ہیں۔ اس کے بجائے جاتی ہے آیت نمبر 18۔
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف کا حاکم ہے، اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اچھا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ احبار شام میں سے 2 شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ طیبہ دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آخری نبی کے شہر کی یہی صفت ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شمائل توریت کے مطابق دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور عرض کیا کہ آپ محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرو۔ انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ تو اس پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے، یہ والی آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کو سن کر دونوں مسلمان جو تھے شخص تھے وہ دونوں جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعید بن خبیر سے مروی ہے کہ کعبہ معظمہ میں 360 بت تھے۔ جب مدینہ میں یہ آیت نازل ہوئی تو سب کے سب سجدے میں گر گئے، یعنی کہ اس آیت کی آپ اہمیت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے، کس چیز کی گواہی دے رہا ہے؟ کہ میں ہی معبود ہوں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس پوری کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، وہ خود اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ جس چیز کی گواہی اللہ دے رہا ہے تو اس سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ کہ اپنی مخلوقات کا صرف وہی معبود ہے، اس کا ہر کام جو ہے وہ عدل و انصاف پر مبنی ہے، اور یہی گواہی جو ہے اس کے فرشتے اور اہل علم بھی دے رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو سب کا معبود ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، جو سب پر غالب ہے، اور وہی ہے جو کمال حکمت ہے، جو حکمت والے فیصلے کرتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ آج کا لیسن ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ لیسن ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔